میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، جان عالم وجہ تخلیق کائنات، ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، میرے لیے انتہائی عزت اور احترام کے لائق میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر کے حوالے سے ہمارا تفسیری سلسلہ بنام اعجاز القرآن جاری ہے۔ اسی سلسلے کو مزید آگے لیے بڑھیں گے اور آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ الاعراف کے 7ویں رکوع اور 8ویں سپارے کے 14ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بعمرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانپ دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے جلد جلد چلا آ رہا ہے، اور اس نے سورج اور چاند اور ستاروں کو بنایا اس حال میں کہ سب اس کے حکم کے پابند ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور تمام کاموں میں تصرف کرنا اسی کے لائق ہے۔ اللہ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر فرمایا۔ یہ بات تو ایک عام شخص بھی جانتا ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کا یہ جو معاملہ کہ اللہ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا، یہ اتنا عام عقیدہ ہے، یعنی یہ اتنا عام ہے لوگوں میں، ہر شخص جانتا ہے کہ جب کفار سے پوچھا جائے کہ زمین و آسمان کو کس نے تخلیق فرمایا تو وہ بھی کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے۔ ہاں، کائنات کے انتظام انصرام میں اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بتوں کا محتاج ہے، یا بتوں کو اس نے اپنی برابری کی سطح پر اختیارات تفویض کر رکھے ہیں۔ یہ بہرحال اگلی آیات آ رہی ہیں انشاءاللہ، اس میں تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پر فرمایا کہ اللہ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا۔ یہ آیت کسی مزید تفسیر کی محتاج نہیں ہے۔ اگلی بات جو ہے فی 6 ایام، 6 ایام میں، جب دن ہی نہیں ہے، جب رات کا تصور ہی نہیں ہے، سورج بھی نہیں ہے، چاند بھی نہیں ہے، ستارے بھی نہیں ہیں، تو پھر دن کا تعین کیسے ہوا ہوگا، اور دن کا اطلاق یہاں پر کس شے پر ہو رہا ہے؟ یاد رکھیے کہ ایک تفسیر تو یہ کی جاتی ہے کہ جو ہمارے دن ہیں، جیسے ایک دن مکمل ہوا سوموار کا، پھر اگلا دن آ گیا منگل کا، پھر منگل کا دن مکمل ہوا اور بدھ کا دن آ گیا،
تو ان ایام کے 6 ایام کا جو دورانیہ بنتا ہے وہ انسانی لحاظ سے 144 گھنٹے بنتا ہے۔ تو بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ 144 گھنٹے کا جو وقت ہے جو ہمارے ایام ہیں، ان ایام کے دورانیے کے مطابق اگر دیکھا جائے تو وہ 6 یوم بنتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا۔ اور امام راضی اور دیگر بڑے مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ ان ایام سے مراد ہمارے ایام نہیں، 6 دورانیے ہیں، 6 پیریڈز ہیں۔ اب وہ ایک پیریڈ کتنے عرصے کا ہے، وہ ایک پیریڈ کا دورانیہ کیا ہے، اس کے متعلق کوئی حتمی طور پر بات نہیں کہی جا سکتی۔ تو لہٰذا یہاں پر دن ہمارے دن نہیں ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں دن ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، تو ان کے بقول دن سے مراد یہاں پر دورانیہ ہے، ایک عرصہ ہے، ایک پیریڈ ہے۔ اب وہ ہے کتنا بڑا، اس میں مختلف مفسرین اپنی مختلف آرائیں رکھتے ہیں۔ اب ایک رائے ہے کہ 6 دنوں میں سے ہر ایک دن کی لمبائی 1000 برس ہے۔ اب دیکھیے قیامت کا دن جو ہے وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، جیسا کہ مختلف احادیث میں اس بات کی وضاحت ہمیں ملتی ہے۔ تو 50,000 سال کا اگر ایک دن ہو سکتا ہے تو پھر یہاں پر ایک دن 1000 سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6000 سالوں میں پیدا فرمایا۔ یہ ایک تفسیر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر عرش پر استوا فرمایا، اس نے ہفتے کو مٹی پیدا کی، اتوار کو سب پہاڑوں کو پیدا کیا، اور پیر کو سب درختوں کو پیدا کیا، منگل کو تمام دنیا میں پانی جو ہے اس کو پیدا کیا گیا، بدھ کو نور کو، اور جمعرات کو سب جانور، اور جمعے کے دن آخری پہر میں بعد عصر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ 6 دورانیے کیا ہیں، 6 دن کیا ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے دونوں علماء کرام کی رائے رکھ دی ہیں، ایک جو اس دن کو معروف اور معلوم دن کے مطابق تصور کرتے ہیں، اور ایک جو اس دن کو 1000 سال کا دورانیہ، ایک ڈیوریشن، ایک پیریڈ سمجھتے ہیں، یعنی ایک دن 1000 سال کا انسانی لحاظ سے۔ بہرحال یہ تفاسیر تمام کی تمام جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، مفسرین کرام کی اپنی اپنی آرائیں ہیں، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال ضرور اٹھے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کن فیکون سے کسی شے کی تخلیق کر سکتا ہے، جب وہ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، ہو جا تو فوراً ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام معاملہ جو ہے یہ فوراً کیوں نہیں کیا؟ یہ 6 دنوں کا ذکر کیوں ہے؟ تو علماء کرام کی ایک بڑی جماعت اس طرف گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تخلیق کو اتنے دورانیے میں مکمل کیا، تو یہ تقاضائے حکمت ہے کہ اپنے بندوں کو تعلیم دے کہ بندے بھی اپنے کام جلدی سے نہ کریں، کیونکہ عجلت شیطان کی طرف سے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کام جلد بازی سے نہ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ معاملہ، کام جلد بازی کے ساتھ نہ کرنا، اور کام جلد بازی سے نپٹانا، جلدی سے کرنا، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اب اس جلد بازی کے معاملے میں ہماری زندگی کے بہت سے امور بھی خراب ہوئے۔ بہت سے لوگ جلد بازی میں اپنا وضو کامل نہیں کر پاتے، آپ دیکھیں گے نہ چہرہ طریقے سے دھو رہے ہیں، نہ اپنے بازوؤں کو کوہنیوں تک صحیح طرح دھو رہے ہیں۔ اب جلد بازی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ، آپ کے نام کے ساتھ سواد لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لکھنا بھی حرام ہے۔ یہ تمام کے تمام معاملات جلد بازی کی وجہ سے ایسے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ عبد القیس سے فرمایا تم میں 2 خصلتیں ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں، اور ایک بردباری ہے، دوسرا ہے جلد بازی نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تخلیقات کے معاملے کو بڑے آہستہ اپنے عروج پر پہنچایا اور تمام کیا۔ تو اس کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ تمام کاموں کے اندر
باہمی غور و فکر کر کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غور و فکر سے پاک ہے، لیکن لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے ایک طریقہ وضع کیا گیا کہ ہر کام کو اتنی جلد بازی سے نہ کیا جائے کہ اس کا کما حقہ حق ادا نہ ہو سکے۔ اور اگلی آیت ہے ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ نے استوا فرمایا عرش پر۔ ایک گمراہ فرقے کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا، اس آیت کا مطلب یہ ہے، اور ہم اس آیت کا یہ معنی کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ پہلے تو ذہن میں رکھیے یہ آیت جو ہے یہ متشابہات میں سے ہے، جس کا حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب ثم استوى علی العرش کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہوا اور آپ بڑے پریشان ہوئے، تو آپ نے فرمایا آیت معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، ہم اس پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پہلے علماء کرام کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ ان آیات کی تفسیر میں نہیں جاتے تھے اور اس کی حقیقی مراد کو اللہ کے سپرد کرتے تھے، لیکن بعد کے اندر آنے والوں نے جب اس کے معنی میں بڑا غور و فکر کرنا شروع کیا اور بدعتی فرقے، بد مذہب فرقوں کا وجود منظر عام پر آنا شروع ہوا اور ان آیات سے ان لوگوں نے استدلال کرنا شروع کیا اپنے باطل نظریوں پر، تو پھر علماء اہل سنت نے یہ ضرورت سمجھی کہ اب ان آیات کی ایسی تعویل کی جائے جو قرآن کریم کی دیگر آیات کے عین موافق ہو جائے۔ پہلے ان آیات کی تفسیر کو بیان کرنا علماء کرام میں اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، بد مذہب فرقوں کے رد میں ان آیات کی تعویل کرنی پڑی علماء اہل سنت کو۔ وہ تعویل کیا ہے؟ ایک تعویل سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ استوا کا معنی ہے فراغ و تمامی کار، یعنی کسی کام کو مکمل کرنا۔ دیکھیے جہاں پر بھی استوا علی العرش آ رہا ہے قرآن میں، اس سے پہلے زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر ہے، تو اب اس آیت کا ربط اس آیت کے ساتھ، اس آیت کے حصے کے ساتھ کچھ یوں بنے گا کہ اللہ نے پہلے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا اور اپنی تخلیقات کو مکمل کیا عرش پر جا کر، یعنی عرش آخری تخلیق ہے، اس سے باہر اور کوئی شے تخلیق نہ فرمائی۔ عرش ایک آخری لائن ہے، اس سے اوپر کوئی شے اللہ تعالیٰ نے تخلیق نہیں فرمائی۔ ایک تفسیر اور ایک تعویل یہ کی گئی، یہ لفظ ذہن میں رکھیے، یہ تعویل ہے۔ تفسیر اللہ جانتے ہیں، اس کا محبوب جانتا ہے، لیکن بد مذہب فرقوں کے رد میں یہ تعویل ہمیں کرنی پڑی۔ اور ایک تعویل یہ ہے کہ استوا بمعنی قصد و ارادہ ہے، کہ پھر اللہ عرش کی طرف متوجہ ہوا، یعنی اللہ نے اس کی تخلیق کا ارادہ فرمایا اور اس کی تخلیق شروع ہوئی۔ اس سارے مسئلے کو اگر اہل علم جاننا چاہیں تو سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ کے 29واں جو حصہ ہے، 29ویں جلد ہے، اس میں ایک رسالہ ہے قوارع القہار علی المجسمات الفجار، اللہ کے لیے جسم ثابت کرنے والے فاجروں کا رد۔ میں اس پر زیادہ تفصیل نہیں کرتا کہ علماء نے ان آیات پر زیادہ عام لوگوں کے سامنے بولنے سے منع کیا ہے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل کے حوالے سے میں بات کر چکا۔ پھر فرمایا یغشی اللیل النہار، رات دن ایک دوسرے کو ڈھانپ لیتی، یہاں پر ڈھانپنے سے مراد ہے ایک آ کر دوسرے کو زائل کر دیتا ہے۔ ایک آتا ہے تو پھر دوسرا زائل ہو گیا، اور دوسرا جب آتا ہے تو پہلا زائل ہو گیا۔ دن آیا تو رات غائب، اور جب رات آئی تو دن غائب، اور یہ تسلسل سے صدیوں سے اور ہزارہ سالوں سے معاملہ ایسے چل رہا ہے۔ یہ اس کی تخلیق کی کاریگری ہے، اس کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لیحب المعتدین، اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز سے دعا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا کرو، اور دعا کا طریقہ سکھایا گیا کیسے کرو، آہستگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ دعا کیا ہے؟ عبادت کا مقصد اللہ کو پکارنا، اور ایک دعا سے انسان کو کم و بیش 5 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ 5 فائدے۔ دعا مانگنے والا عبادت گزاروں کے گروہ میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ الدعا هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ دعا فی نفسہ ہی یعنی بذات خود عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ پہلا فائدہ۔ دوسرا، جو شخص دعا کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا عاجز اور محتاج ہونے کا اقرار کرتا ہے، میرے پروردگار
اپنی قدرت اور اپنی جلالت کا صدقہ، اپنی شان کا صدقہ یا اللہ مجھے عطا فرما، میں بندہ عاجز ہوں، مسکین ہوں، ہر شے تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ دعا مانگنے کا حکم شریعت مطہرہ نے دیا، ادعوا ربکم، اللہ سے دعا مانگو۔ تو اب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کر رہے ہیں، اور دعا نہ مانگنے والوں پر اللہ نے شدید وعید فرمائی ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ سنت رسول ہے دعا کرنا اور کثرت سے کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے رب سے دعا مانگے تو کثرت سے کرے، ایک شخص اپنے رب ہی سے تو مانگ رہا ہے، کسی اور سے تو نہیں مانگ رہا۔ اور پانچواں یہ ہے کہ دعا سے آفات و بلیات دور ہوتی ہیں اور مقصود حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ دعا کے 5 فائدے۔ اب یہاں پر ہے کہ دعا کرو آہستہ سے، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر حد سے بڑھنے کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا مانگنا جو ناممکنات میں سے ہو، یا گناہ کی دعا مانگنا، رشتہ داروں سے تعلقات ٹوٹ جانے کی دعا کرنا، اپنی موت کی دعا کرنا، دنیاوی حالات سے تنگ آ کر۔ ایک ہوتا ہے اللہ سے ملنے کی طلب میں اللہ سے موت کی دعا کرنا، ایک ہے دنیاوی حالات و واقعات سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے موت کی دعا کرنا، اور کسی مسلمان کے نقصان کی دعا کرنا۔ یہ تمام معاملات جو ہیں یہ حد سے بڑھنا ہے۔ اب دعا آہستہ کرنی چاہیے، چونکہ آمین بھی دعا ہے۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہ ایسے کرے، اللہ ایسے ہی کرے۔ آمین دعا ہے تو نماز میں آمین آہستہ کہنا بھی اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ ذہن میں سوال آئے گا کہ جب آمین آہستہ کہنا آپ ثابت کر رہے ہیں تو پھر ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو آپ آمین اتنی آواز سے کہتے کہ مسجد گونج اٹھتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا جواب علماء کرام نے یہ دیا کہ نماز میں اونچی آواز سے آمین کہنا ابتدائے اسلام میں بغرض تعلیم و تربیت تھا، یعنی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اس مقام پر آمین کہا جاتا ہے۔ جب صحابہ کی عادت مبارکہ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو آہستہ کر لیا، یعنی ابتدا میں آمین اونچا کہنا تعلیم و تربیت کے لیے تھا کہ یہاں پر آمین کہا جائے اور اونچا کہا جائے اور آمین کہا جائے، اور جب لوگوں میں عادت رائج ہو گئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو آہستہ کر لیا۔ اب اس پر بھی میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ علقمہ بن وائل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، فقال آمین، آپ نے آمین کہا اور اپنی آواز کو آہستہ رکھا۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اور آپ نے آمین کہتے وقت آواز کو آہستہ رکھا۔ اور دوسری روایت ہے وائل بن حجر ہی سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے کہتے تھے نمازوں میں، اور نہ ہی آمین اونچی آواز سے کہتے تھے، پست آواز سے کہتے تھے، آہستہ آواز سے کہتے تھے۔ اب آتے ہیں بخاری شریف کی روایت کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اب یقینی سی بات ہے فرشتوں کی آمین تو آج تک ہم نے سنی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے فرشتے آہستہ آمین کہتے ہیں ہمیں بھی آہستہ آمین کہنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قریب من المحسنین، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، اللہ سے دعا کرو ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ یعنی اے لوگوں، انبیاء علیہ السلام کے تشریف لانے، حق کی دعوت فرمانے، احکام بیان کرنے، قرآن کا نزول ہو جانے کے بعد اب لوگوں میں فساد برپا نہ کرو، جو شریعت وہ نافذ کر کے گئے اسی پر عمل درآمد کرو اور اسی کی تعلیم و تربیت کرو، اسی سے لوگوں کو دعوت دو، اسی قاعدے اور ضابطے پر خود کو پابند رکھو جو انبیاء علیہ السلام نے تم تک پہنچایا ہے۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ سے دعا کرو ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے۔ اب طمع جو ہے یہ رحمت ہے اور ڈر جو ہے یہ خوف ہے،
تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے خوف بھی چاہیے اور اس کی رحمت کی امید بھی چاہیے۔ ایمان دونوں چیزوں کے ملنے کا نام ہے، اللہ سے ڈرا بھی جائے اور اس کی رحمت پر نظر بھی رکھی جائے۔ یہ دو پر ہیں جس پر انسان اڑتا ہے۔ اگر حد سے زیادہ اللہ کی رحمت پر نظر رکھے گا اور خوف سے آنکھیں بند کرے گا تب بھی اس کے حق میں ٹھیک نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ سے اتنا خوف محسوس کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائے تو یہ معاملہ بھی مناسب نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیر الامور اوسطها، درمیانی امور اچھے ہیں، یہ بہتر ہیں، انسان بیلنس میں رہے، توازن میں رہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور وہی ہے جو ہواؤں کو اس حال میں بھیجتا ہے کہ اس کی رحمت کے آگے آگے خوشخبری دے رہی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادل کو اٹھا کر لاتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی مردہ شہر کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس مردہ شہر میں پانی اتارتے ہیں تو اس پانی کے ذریعے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں۔ اس طرح ہم مردوں کو نکالیں گے۔ یہ بیان اس لیے کیا گیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی رحمت کاملہ کا ذکر فرمایا کہ جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور وہ بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھیے کہ ہوا سمندروں سے، دریاؤں سے، پانی کے ذخائر سے بخارات کو اڑاتی ہے، اور یہ بخارات آسمانوں میں جا کر، بادلوں میں جا کر معلق ہو جاتے ہیں۔ پھر ہوائیں ان بادلوں کو لاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان بادلوں کو برساتا ہے، جس سے زمین خشک، زمین جو مردہ زمین ہے وہ ہری بھری اور زندہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ من و ٹنوں کے لحاظ سے پانی کو پہلے بادلوں میں لے کر جاتی ہیں ہوائیں، پھر ہوائیں انہی بادلوں کو کسی بستی پر لا کر برسانے کا سبب بنتی ہیں۔ یہ ٹھنڈی ہوائیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مظہر ہیں۔ یہ ہوائیں رحمت کا پیغام لاتی ہیں کہ بارش آنے والی ہے، اور وہ سرزمین جو خشک ہو گئی ہو، جس سے پانی خشک ہو گیا ہو، یہ اس جگہ کو سیراب کرنے کا پہلا پیغام لاتی ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں باری بادل کو اٹھا کے لاتی ہیں اور تو ہم اس بادل کو کسی مردہ شہر کی طرف چلاتے ہیں تو اس مردہ شہر میں پانی اتارتے ہیں تو اس پانی کے ذریعے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں۔ اصل میں یہ ایک مثال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ زمین پر بارش کو برسا کر زمین سے نباتات کو اگانے پر قادر ہے تو قیامت کے دن تمہاری ہڈیوں پر گوشت اور کھال کو دوبارہ سے ویسے ہی پہنا کر تمہیں کھڑا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی بارش برسائے گا جس کا پانی مادہ منویہ کی طرح ہوگا۔ مادہ منویہ کی طرح ہوگا۔ جب یہ پانی زمین پر برسے گا تو مردے اپنی اپنی قبروں سے سروں کو جھاڑتے ہوئے باہر آ جائیں گے۔ جب وہ بارش سے زمین سے نباتات کو زندہ کر کر اور ایک زندگی دے کر باہر نکالنے پر قادر ہے تو تمہیں قیامت کے دن اسی زمین سے باہر کھڑا کیوں نہیں کر سکتا ایک زندگی دے کر؟ یہ اس کی قدرت کاملہ کی بڑی مثال ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اور یاد رکھیے کہ انسان کی توجہ ان معاملات کی طرف عمومی طور پر رہتی ہے کہ بارش آئی اور زمین سے سرسبزہ نکل آیا، اس بات کا انکار تو کافر بھی نہیں کر سکتا، مشرک بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ان کے اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جب وہ کہتے تھے اللہ ہمیں زمین سے کیسے زندہ کر کے نکالے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے وہ بارش برسا کر زمین میں زندگی کے آثار پیدا کر دیتا ہے تمہیں بھی قیامت کے دن ایسے ہی زندہ کر لے گا۔ اس کے لیے کوئی معاملہ مشکل نہیں ہے، بلکہ فرمایا افعین بالخلق الاول کہ ہم تمہیں پہلی بار بنا کر تھک گئے ہیں کہ دوسری بار ہم تمہیں نہیں بنا سکتے۔ تو بخاری مسلم کی حدیث جو میں نے پڑھی کہ قیامت سے قبل 40 دن زمین پر مادہ منویہ جیسے گاڑے پانی کی بارش ہوگی، اس کے بعد زمین سے مردہ زندہ ہو کر باہر نکل آئے گا۔ یعنی قیامت کے دن ایک بارش ہی کے ذریعے انسانوں کو زندہ کیا جائے گا۔
اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اگر زمین پر بارش برستی ہے اس سے وہ زندگی کے آثار پیدا کر کر نباتات کو باہر نکالتا ہے، تو یہ ایک ایسی واضح مثال تھی جس کا انکار کسی شخص سے بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اب ایسی مثال، عقلی مثال سے ان لوگوں کا منہ بند کیا گیا جو یہ سوالات کرتے تھے۔ آگے فرمایا وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَقِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ۔ اور جو اچھی زمین ہوتی ہے اس کا سبزہ تو اپنے رب کے حکم سے باہر نکل آتا ہے، جو خراب ہو اس کا سبزہ بڑی مشکل سے تھوڑا سا نکلتا ہے۔ ہم اسی طرح شکر کرنے والے لوگوں کے لیے تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ اگر یہاں پر دیکھا جائے بظاہر تو یہ زمین کی مثال ہے کہ زرخیز زمین پر بارش برسے تو اس سے سبزہ باہر آتا ہے، بنجر زمین پر بارش برستی رہے اس سے سبزہ نہیں نکلتا، لیکن حقیقتاً یہ مومن اور کافر کے دل کی مثال ہے۔ جب اللہ کا کلام مومن کے دل پر پڑتا ہے تو اس کو تر و تازہ کر دیتا ہے، اس میں اطاعت کے پھول کھلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا پھل اس میں جنم لیتا ہے۔ اور جب کافر کے دل پر اللہ کا وہ کلام پڑتا ہے تو وہ بالکل کسی صورت بھی اس سے فائدہ نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ قرآن سے اور انبیاء سے یا اللہ کے کلام سے اور انبیاء سے بے ایمان لوگوں کو کوئی نفع نہیں پہنچتا، کوئی نفع نہیں پہنچتا۔ تو یہاں پر قرآن کریم اور مومن کے دل کی مثال ہے۔ جب مومن کے دل پر قرآن آتا ہے تو اس کا دل اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، جیسے بارش سے زرخیز زمین فائدہ حاصل کرتی ہے۔ اور اللہ کے کلام سے، نبیوں سے، رسولوں سے، ڈرانے والوں سے، علماء سے، یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا کلام ہو، اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتا، کیونکہ کافر کا دل بنجر سرزمین کی طرح ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا کلام اترتا بھی رہے بارش کی طرح لیکن وہ فائدہ حاصل نہیں کرتی۔ تو معلوم ہوا کہ اس میں سارا معاملہ اس کے دل کی سختی کا ہے۔ جس کے دل میں سختی پیدا ہو جائے اسے اللہ تعالیٰ کا کلام نفع نہیں دیتا، اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے نرمی رکھی ہے، رافت رکھی ہے، جس کا دل صاف ہے، مصفہ ہے، وہ ایک بنجر زمین کی مثل نہیں بلکہ وہ ایک زرخیز زمین کی مثل ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے نفع پہنچا دیا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو لوگ نفع لیتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو وہ ظرف عطا فرمایا تھا اور وہ شان عطا فرمائی تھی کہ وہ رسول کریم کی حدیث سنتے، رسول کریم کے کلام سے مستفیض ہوتے، لیکن اسی بارگاہ میں منافقین بیٹھ کر وہی کلام سن رہے ہوتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی تعلیمات سن رہے ہوتے، لیکن ان کو وہ چیز نفع نہیں دیتی۔ تو اس میں اب مسئلہ ان کے دلوں کی سختی کا تھا، نہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں کسی قسم کا نقص تھا، نہ کسی قسم کی اس میں کوئی کمی کہی جا سکتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ یہ کافر کی مثال ہے والذی خبث، جو خراب ہو، جیسے خراب زمین بارش سے نفع حاصل نہیں کرتی، کافر بھی قرآن سے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء علیہ السلام سے منتفع نہیں ہوتا۔ اس کی مثال اسی طرح ہی رہتی ہے جیسے ایک بنجر سرزمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی آسان فہم مثالوں سے انسان کی تربیت کا سامان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن کا نور نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا